ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی جو خبریں ابھر کر آئی ہیں اس میں پارلیمنٹ میں آپریشن سندور اور پہلگام واقعے پر مباحث کا آغاز ہوا ہے۔ اپوزیشن نے سرکار کو تنقید کا بنایا اور سرکار نے اپنی مدافعت کی۔ کافی بڑی دلچسپ رپورٹنگ ہے۔ اس کے علاوہ اب جیسے کہ اب دیکھیے، یہ اتفاقی سمجھیے آپ کہ پہلگام واقعے کے جو 4 میں سے تھے 3 کو ہلاک کر دیا گیا تحفے کے طور پر۔ دیکھیے کس طریقے کی ٹائمنگ، جب سے کدھر غائب تھے، کہاں تھے، کون ان کی مہمان نوازی کر رہا تھا، کئی ایک سوال ہے۔ اور آپریشن مہادیو نام دیا گیا اس کو۔ ٹھیک ہے، چلیے اچھی بات ہے، اور بھی کچھ نام دیجیے، آپریشن ترشول بھی دیجیے، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ SIR اسپیشل انٹینسیو ریویژن، بہار میں ووٹر لسٹ کا جو معاملہ چل رہا ہے، اب سپریم کورٹ نے بھی تھوڑا شکنجہ کسا ہے، کہا کہ نہیں تو اب آدھار کارڈ کو ہوئی ماننا پڑے گا۔ تو اب یہ صورتحال ہے، پھر 1-2 دن میں ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ بہار میں الیکشن کی تیاریاں کس نوعیت کی ہیں، بہار میں کیا کچھ ہو رہا ہے، بہار میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور بیوروکریسی۔ تو دیکھیے، ایک ڈاگ بابو بھی جو ہے بیچارے جو ہے سرٹیفکیٹ کے حامل ہو گئے، ریسیڈنشل سرٹیفکیٹ ہو گیا ان کو بھی، یعنی وہ ملکی ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیں گے ڈاگ بابو کیا کہتے ہیں۔ دوسرا غزہ کی صورتحال ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ اسکاٹ لینڈ ہے اور برطانیہ کے وزیر اعظم اسٹارمر کے ساتھ ان کی بات چیت ہے۔ دیکھیے، زبان کیا لوگوں کو جوڑتی ہے یا توڑتی ہے؟ اب بنگال میں ایک بہت بڑا، دیکھیے بنگال کے ٹیلی گراف اور دیگر اخبارات نے جو ممتا بنرجی نے ایک بہت بڑی تحریک شروع کی ہے کہ اب اس کے ذریعے کیا جس طریقے سے بنگالی بولنے والوں کو مختلف ریاستوں میں، جیسے کہ آسام ہے، خود گجرات ہے، وہاں کس طریقے سے خود دہلی میں، تو یہ ایک بڑا پس منظر ہے دیکھیے آپ کہ زبان کے بولنے والوں کو۔ اور دوسرا کرناٹک میں دھرماستر، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے اور اس پہ ابھی بھی کیوں رپورٹنگ پر اتنی پابندی کیوں لگائی گئی ہے، جبکہ کیس چل رہا ہے اس بارے میں۔ اور دیگر خبریں بھی ہیں۔ غزہ کی بدترین صورتحال ہے، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، اور فلسطینی پرچم لہرانے پر سعودی عرب میں کس طریقے کی پابندی ہے وہ بھی ہے۔ پھر دلی میں بھی کچھ اجلاس ہے، اور ایک نشہ دیکھیے، ڈرگز جس کو کہتے ہیں، منشیات، تو یہ منشیات کا معاملہ پتہ نہیں، اتنی مہم ہم ہر دن خبریں دیتے ہیں کہ اتنے کروڑ کی، اتنے لاکھ کی جو ہے فلاں ڈرگ پکڑی گئی، فلاں گانجا پکڑا گیا، فلاں افیون پکڑی گئی، پھر بھی دیکھو اب ایک بڑی 5 کروڑ روپے کی جو ہے گانجا پکڑا گیا۔ تو دیکھیے یہ ایسا کیوں ریمپٹ چل رہا ہے، تو یہ بھی خبر ہے۔ اور مانسون نارتھ میں کیا چل رہا ہے، نارتھ میں، خیر ساؤتھ میں تو نارتھون سورج صاحب پوری طریقے سے نمودار ہو گئے، خاص کر وسطی تلنگانہ، حیدرآباد میں بھی، تو لوگوں کو تھوڑا راحت تو ملی ہے۔ تو کئی ایک خبریں ہیں ناظرین، کوشش کریں گے ان پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ ناظرین، آج منگل کا دن ہے، سفر کی 3 تاریخ ہے اور 29 جولائی یعنی 29 جولائی ہے۔ پارلیمنٹ، اب دیکھیے پارلیمنٹ میں آپریشن سندور، حکومت دراصل عوام کو، پارلیمنٹ کو، میڈیا کو جواب دینے سے کتراتی ہے۔ یہ اس کا اپنا گزشتہ 10-11 سال سے تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کبھی بھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، اور نہ ہی اپنے تقریباً 100 بیرونی دوروں کے موقع پر کسی صحافی کو ساتھ لے کے گئے۔ ٹھیک ہے، اپنے ساتھ کچھ دوستوں کو لے گئے ہیں، صنعت کاروں کو، فلاں کو کانٹریکٹ دلانے کرنے اور مختلف لیز دلانے، وہ تو لے گئے ہیں، لیکن خود گودی کے میڈیا کے لوگوں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کیا۔ تو خیر ان کا اپنا طرز تھا۔ اور 22 اپریل اسی سال کی بات ہے کہ پہلگام میں واقعہ ہوا، 26 سیاحوں کو مار دیا گیا ہے دہشت گردوں کی طرف سے، اور اس کے بعد 7 مئی کو پاکستان کے خلاف ایک آپریشن سندور کے نام سے ایک کارروائی کی گئی۔ یہ 2 ایشو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب اس پر اپوزیشن یعنی پارلیمنٹ کو بلائیے، پارلیمنٹ میں بات کیجیے اور خلاصہ کیجیے،
چونکہ اب کہا جا رہا ہے کہ آپریشن سندور میں امریکہ کی مداخلت کے بعد صرف 84 آورس میں ہم اپنی کارروائی کو روک دیے، بس یہ ہوا. تو اب اس پہ کافی کچھ چل رہا تھا. اب پارلیمنٹ میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جو ہے اپنی بات رکھی کہ ہم نے جو ہے دشمنوں کے ٹھکانوں کو فنا کیا، جو کچھ کیا، اور جس طریقے سے دعوے کیے کہ ہماری کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہوئی، ہم پوری طریقے سے آزاد ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اپوزیشن میں گگوئی جو ہے، جو ڈپٹی لیڈر ہیں لوک سبھا میں کانگریس پارٹی کے، تو اب ان کو دیکھیے انہوں نے شروعات کی اور اس میں انہوں نے کئی ایک نقطوں کو اٹھایا. کہا کہ انٹیلیجنس کی ناکامی، اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ جو 4 لوگوں کی تصویریں آپ نے جاری کی، وہ 4 تھے یا کوئی اور تھے؟ یہ کہاں سے لی گئیں؟ کہاں کے لوگ تھے؟ یہ کدھر سے آئے تھے اور پھر کدھر غائب ہو گئے؟ اور پھر یہ تصویریں آپ کو کیسے ملی ان لوگوں کی؟ کئی سوال. اس کے بعد آپریشن سندور کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ بھئی آپریشن سندور ہوا ہے لیکن چند گھنٹوں میں برخاست ہو گیا وہ، اور واشنگٹن سے صاحب کہتے ہیں کہ میں نے رکوائی. آخر کیا معاملہ ہے؟ یہ بہت بڑا ہے. دوسرا، بیرسٹر اسدالدین اویسی. اب انہوں نے کہا کہ کیسے حکومت حتیٰ کہ سیکورٹی معاملات میں بھی سیاست کر رہی ہے. انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ بھی دیا کہ کیسے جب سیکورٹی کا معاملہ ہوتا ہے، ملک کی سلامتی کا معاملہ ہوتا ہے، سارے لوگ اپنی سیاست بھول کر ملک کے لیے آ جاتے ہیں. خود انہوں نے خیر انہوں نے خود سے نہیں کہا ایسا، لیکن ان کا بولنے کا مقصد ہے کیسے دیکھو میں حکومت پہ صحیح تنقید کرتا ہوں، لیکن جب یہ معاملہ آیا تو دنیا کے کئی ملکوں میں نے پھر کر دشمن کے خلاف، جو دہشت گردی کا جو ہے منبع ہے جہاں ہمارے پڑوسی ملک، اس کے خلاف میں نے مہم چلائی، ملک کے اندر بھی مہم چلائی. یہ کہنا مقصد. لیکن اس پر حکومت سیاست کر رہی ہے. کہا کہ یہ چیزوں کو سیاست سے بالا تر کر کے رکھیے آپ، ورنہ پھر دیکھیے اچھی بات نہیں ہوں گی. کھلے طور پر کہا. پھر یہ کہا کہ بھئی جنگ آپ رکوائے. کیوں رکوائے؟ کیا مقصد پورا ہو گیا؟ نہیں، آپریشن ابھی بھی جاری ہے تو پھر کہاں کا جاری؟ کہا کہ ایک گورا جو ہے واشنگٹن میں بیٹھ کر میں نے جنگ رکوائی 20-25 مرتبہ بول دیا وہ. تو کیا اس کے حکم پر چل رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد حکومت ہے؟ کئی ایک سوال انہوں نے کیے. دیکھیے ان کی بحث بھی اس طریقے سے ترنمول کانگریس اور RJD کے، سپا کے کئی جو ممبر ہیں انہوں نے حکومت کو ایک چیز کو کہا. اس دوران میں ہمیشہ ارے دیکھو یہ اپوزیشن لوگ نے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ارے تم خود رہنے کے قابل لوگ اپوزیشن کا، کیا تم وزیر داخلہ رہنے کے قابل ہیں؟ تمہاری وجہ سے ہی پہلگام ہو سکا، تمہاری انٹیلیجنس فیل ہو چکی، تم کچھ نہیں کر سکے، اور تم کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تو کافی جو ہے نوک جھوک جم کر ہوئی، اور کافی جو ہے اس کی بڑی رپورٹنگ آج اخبارات میں دی. اب یہ تو ہے پارلیمنٹ کی بات. لیکن دیکھیے تحفہ، اب چونکہ ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے تو اب تحفے میں کچھ تو پیش کرنا ہے. تو آپریشن مہادیو، جموں کشمیر سے بڑی خبر آئی ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے، یعنی سرغنے ہیں پہلگام کے، 4 میں سے 3 کو اڑا دیا گیا. انکاؤنٹر ہوا. دیکھیے اس کی وہ خبر آ رہی ہے، پوچھو ان کو ارے بھائی جی اتنے دن سے کیا تھے، کیا ہوا تھا اتنے دن سے؟ کیوں 22 اپریل سے لے کے آج تک کیوں نہیں ہوئی کارروائی ہے؟ اور آج کیوں، جبکہ پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے؟ تو یہ کہیں نہ کہیں اس کے، خیر ہماری سیکورٹی جوانوں نے جرات کا کام کیا، ٹھیک ہے، بڑی شاباشی ہے لوگوں کے لیے. لیکن ٹائمنگ کیا ہے؟ کیا واقعی وہی لوگ تھے، کیا نہیں تھے؟ یہ کئی ایک سوال ہے. دیکھیے خود جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں، کچھ صحافی ہیں، وہ بھی کچھ جو بھی ظاہر کر رہے تھے. تو خیر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہماری حکومت اور سیکورٹی کے جو ایجنسیاں کہتی ہیں کہ ہم اس کو ہم بالکل بائبل جیسا سمجھتے ہیں، گیتا جیسا سمجھتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے بلکہ. لیکن جو شک و شبہات نکل کے آ رہے ہیں اس کو کیا روکا جا سکتا ہے؟ کئی ایک سوال ہے یہاں. تو یہ رہی بات پارلیمنٹ کی. اور آپریشن مہادیو، جو پہلگام کے 4 جو مطلوب تھے اس میں سے 3 کو اڑا دیا گیا، یہ خبر دی گئی ہے. یہ بڑی خبر ہے. دوسری جو خبروں کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے بہار میں
اسپیشل انٹینسیو ریویژن، SIR کہتے ہیں اس کو۔ اب آپ دیکھیے بڑا عجیب لگا کہ آج جب پارلیمنٹ یعنی کل جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو یہ تو بات طے تھی کہ اس پر آپریشن سندور اور پہلگام واقعے پہ تو بحث ہوگی کیونکہ طے شدہ تھی، لیکن اپوزیشن نے SIR پر بھی خاص بحث کے لیے مانگ کی اور احتجاج کیا۔ پارلیمنٹ کے جو درمیانی حصہ جس کو ویل کہتے ہیں اس میں چلے گئے، اور اس کی وجہ سے پارلیمنٹ کو یعنی لوک سبھا کو اڈجن کرنا پڑا کچھ دیر کے لیے۔ اس کے بعد جب دوبارہ یعنی کارروائی شروع ہوئی تب یہ بحث پہلگام اور آپریشن سندور پر شروع ہوئی۔ تو اب SIR کا تو پارلیمنٹ میں تو یہ سلسلہ ذکر ہوا، لیکن عدالت میں کیا ہوا اور گراؤنڈ پہ یعنی زمینی حقیقت کیا ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے عدالت میں پہلے تو الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ نہیں بھائی یہ شہریت کا پیمانہ نہیں ہوتا، جیسے گزشتہ ہفتے جب سپریم کورٹ میں اس کی پیشی تھی تب سپریم کورٹ نے صلاح دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ دیکھو بھائی پیدائش کے سرٹیفکیٹ کے لیے آپ جو اصرار کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے سب کے پاس رہنا۔ آدھار کارڈ ہے، آدھار کس بنیاد پر دیا جاتا ہے وہ تو معلوم ہے نا، وہ ہے ووٹر ID ہے جو پہلے استعمال ہوا، جیسے 2024 کے الیکشن میں لوگوں نے ووٹر ID کا استعمال کیا تھا وہ، یا پھر راشن کارڈ ہے، اس میں سے کسی کو بول گئے۔ تو تب کہا کہ نہیں یہ شہریت کا جو ہے یہ پیمانہ نہیں ہوتا ہے، شہریت کا نہیں پیمانہ ہوتا، سٹیزن کا پیمانہ نہیں ہوتا۔ تو اب کافی لے دے ہوئی، اب اس بات کو جو ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے عدالت اگر کہتی ہے تو ہم ان تینوں ڈاکومنٹ میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے کہیں گے کہ ہاں یہ قابل یعنی قبول ہوگی، قابل قبول ہوگی۔ تو اب خیر یہ قبول ہوگی نہیں ہوگی، پھر یعنی آج بھی ایک پیشی ہے۔ پھر یہ عدالت نے کہا کہ 1 اگست سے پہلے اس معاملے کی جانچ کر لی جائے گی، یعنی پورے معاملے کو قطعی طور پر اس کے بارے میں ہم خلاصہ کریں گے۔ لیکن انہوں نے فہرست کی اشاعت کو روکنے سے انکار کر دیا، کہا کہ فہرست اب جو ہے شائع کرنے کے بارے میں کچھ لوگ کہیں کہ اس کو روک دیجیے گا جب تک کہ آپ کا کوئی قطعی فیصلہ نہ ہو۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں ہمارا فیصلہ تو آئے گا، جو بھی ہو آئے گا، ہم پوری طریقے سے اس معاملے میں تہہ تک گئے ہیں، لیکن فہرست کی اشاعت سے ہم الیکشن کمیشن کو نہیں روکیں گے، اس کو کہنے دیجیے اپنا کام۔ لیکن جہاں تک کسی سے ناانصافی ہو رہی ہے تو ہم برابر عدالت اس کے بارے میں ضرور دیکھے گی اور انصاف کو یقینی بنائے گی۔ یہ 2 جج صاحبان جو اس معاملے کی سماعت کر رہے ہیں ان کا یہ موقف رہا ہے۔ تو اب ایک تھوڑی سی راحت کہ آدھار کارڈ کو بھی یعنی ایک قابل دستاویز کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو خیر قطعی فیصلہ 1 دن کے اندر ہو جائے گا، تو اس سے کچھ لوگوں کو راحت ہوگی۔ لیکن زمینی حقیقت کیا ہو رہی ہے؟ زمینی حقیقت یہ ہے کہ بہار میں ایک قسم کی الجھن پڑی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے دعوے کچھ اور ہو رہے ہیں، لوگوں کی چیزیں کچھ اور ہو رہی ہیں۔ کئی ایسے فارم ہیں جو بالکل یعنی آدھے لکھے بھی نہیں ہیں، پوری طریقے سے مکمل بھی نہیں کیے گئے ہیں، لیکن اس کو قبول کیا جا رہا ہے۔ اور کئی لوگ اس اندیشے کے تحت کہ بھئی یہ معاملہ کچھ ہے، کچھ غلطی ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے داخل نہیں کیا، لاکھوں کی تعداد میں داخل نہیں کیا۔ تو اب دیکھیے 1-2 دن کے اندر یہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات پہ تشویش کی گئی ہے کہ یہ بہت، خود عدالت نے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ یہ بہت حساس معاملہ ہے، اور ایسے وقت جبکہ الیکشن بالکل دہلیز پر ہے، یہ معاملے کو آپ کیوں وہ کریں ہیں؟ اس پر کچھ نہ کچھ ایک شک کی گنجائش تو بن جاتی ہے۔ تو خیر دیکھیے عدالت کا جو وزڈم ہے وہ کس طریقے سے اس معاملے کو یکسی بھی کرے گا، اس کا انتظار 1 یا 2 دن میں کرنا پڑے گا، یا پھر آج بھی کچھ کارروائی ہو رہی ہوگی کیونکہ پیشی مقرر ہے آج، تو دیکھیں گے آج کی پیشی میں کیا ہو سکتا ہے۔ بہار کی جب ہم بات کر رہے تھے، اب بہار میں آپ پیسے دو، کسی بھی نام سے سرٹیفکیٹ نکال لو۔ اب رہائشی ثبوت یعنی ریسیڈنشل سرٹیفکیٹ، اس کے لیے دیکھیے لوگوں نے کیسا مذاق اڑاتا ہے۔ کتے کے نام پہ ریسیڈنشل سرٹیفکیٹ لیا، ڈاگ بابو نتیش بابو کے بھائی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتے، لیکن دیکھیے لوگ کس طرح کی توہین کرتے ہیں۔ تحصیلدار نے سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا ہے کہ ڈاگ بابو فلاں کیا ہے، ولد فلاں بابو فلاں بابو، وہ یہاں رہتے ہیں، اتنے سال سے ان کی یہ ہے برخاست۔ یہ خیر یہ شرارت نہیں ہے، یہ بتانا مقصد ہے
کہ آپ کا ایڈمنسٹریشن کس طریقے سے کام کر رہا ہے. بنداس طریقے سے آپ پھینکو پیسے، آپ جو مرضی موافق سرٹیفکیٹ حاصل کرو. تو بہار میں پہلے تو بہار میں لا اینڈ آرڈر دیکھیے 2 دن کی پہلے کس طریقے سے پولیس میں بھرتی کے لیے ایک لڑکی گئی، اور وہ بھرتی میں چونکہ کافی ایکسرسائز کرانا تھی تو ایک دم تھوڑی سی بے ہوش ہو گئی. تو فوری اس کو جو ہے پولیس کی طرف دیکھیے، اب پولیس نے ایمبولینس بلائی، کہا کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے ہائپر ٹینشن ہو گیا، ان کو تھوڑا سا جو ہے ان کو تھوڑا راحت کی ضرورت ہے، ایسے کوئی سیریس بات نہیں ہے، ان کو فلاں جو ہے لے جائیے. ایمبولینس میں جو ہے لڑکی کو دیکھ لیا اور وہیں شروع ہو گئے. یعنی دیکھیے، حالانکہ یہ ایمبولینس پولیس نے بلوائی اور پولیس کہی کہ بھائی فلاں ہاسپٹل کو لے کے جائیے، ان کو تھوڑی سی راحت کی ضرورت ہے، ان کو تھوڑا سا میڈیکل فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، اور کچھ نہیں ہے. یہاں جو ہے ایمبولینس میں ان کو لاسٹ ایڈ کر دیا گیا، ادھر فرسٹ ایڈ نہیں تھا، ادھر لاسٹ ایڈ تھا. تو دیکھیے کیا. اور اس سے دن پہلے ایک ہاسپٹل میں جا کے سکون سے پولیس کسٹڈی کے اندر مریض علاج کروا رہا ہے جیل میں، تو اب اس کو جا کر شوٹ کر دیا تھے. تو بہار کی سچویشن ہے. تو دیکھیے یہ صورتحال ہے. اب ایسے میں اور ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، خیر میں جب سے مانسون کی صورتحال پر غور جب بات میری ہوگی تب میں بتاؤں گا کہ بہار کے کن علاقوں میں سیلاب کی صورتحال ہے. اور ایسے میں الیکشن کمیشن یہ کام لے کر بیٹھ گیا. تو کئی ایک چیزیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ کس طریقے سے ہماری جمہوریت، ہمارا انتخابی جو مراحل ہیں وہ کس طریقے سے انجام دیے جا رہے ہیں. ناظرین، میری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، مانسون ساؤتھ میں اب ٹھنڈا پڑ گیا. ساؤتھ کے کئی علاقوں میں، خاص کر تلنگانہ، شمالی کرناٹکا، آندھرا پردیش، معاف کیجیے گا تمل ناڈو کے علاقوں میں تقریباً مانسون کی جو ہوا کا دباؤ تھا وہ ہوا کا دباؤ راحت ہو گئی ہے. ہوا کے دباؤ تو کم ہو چکا ہے، اور اب سورج اب ٹمٹما رہا ہے بالکل اپنے طریقے سے. لیکن نارتھ میں بڑی عجیب، نارتھ اور ویسٹ میں کافی بڑی صورتحال ہے. تو بڑی خبر آئی ہے راجستھان سے. راجستھان کے کئی شہروں میں سیلاب کی بدترین صورتحال ہے. راجستھان، گجرات، مہاراشٹر، اتراکھنڈ، یو پی کے کچھ علاقے اور بہار کے علاوہ مدھیہ پردیش میں بھی سیلاب کی بدترین صورتحال ہے. کئی علاقوں میں، کئی رہائشی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے. پہلے ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پانی نہیں آتا تھا، وہاں بھی پانی داخل ہو گیا. دراصل پانی کی نکاسی کا کوئی مؤثر نظام، جو ڈرین سسٹم جس کو کہتے ہیں، وہ نظام نہیں ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. دہلی کے کئی علاقوں میں بھی جو ہے سیلاب کی صورتحال بتائی جا رہی ہے، اور جمنا کا پانی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، یہ بھی خبر دی گئی ہے. اس طریقے سے یہ صورتحال ہے. تو ملک کے کئی علاقوں میں مانسون سرگرم ہے. ناظرین، بنگال سے جو خبر آئی ہے، بنگال کے کچھ علاقوں میں بھی سیلاب کی صورتحال ہے. لیکن جس سیلاب کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ لینگویج کا سیلاب ہے. یعنی دیکھیے، زبان لوگوں کو جوڑتی ہے. میں اردو زبان کی ابتدا کیسے ہوئی اس کے بارے میں لوگوں کے جو ریسرچ پیپر تھے اس کو ایک مطالعہ کر رہا تھا میں. اس میں یہ بات آئی تھی کہ اس وقت ہندوستان کی کوئی مستقل زبان نہیں تھی. جو بیرونی لوگ تھے، جو برٹشرز تھے، وہ انگلش کی بات کرتے تھے. اس سے پہلے جو تھے وہ ایرانی یعنی پرشین تھی. کئی عرصے تک ہمارے یعنی درباری جو زبان تھی وہ پرشین تھی. اس کے بعد درباری زبان انگلش بنی، جو آج بھی ہے وہ بنی. لیکن علاقائی زبان اور سب کو ملانے والی زبان کچھ نہیں تھی. ویسے ہندی بھی تھی پہلے، سنسکرت بھی تھی، لیکن اردو کا قیام جو سب کو ملانے والی زبان کے طور پر ہوا. لشکری زبان جو فوج کی زبان کی بات ہے، تو یہ ملانے والی زبان ہوتی ہے. لیکن ہندی کو مسلط کرنے سے جو معاملات تمل ناڈو میں ہو رہے ہیں، مہاراشٹرا میں ہو رہے ہیں، اب بنگال میں بھی یہ بدترین صورتحال دیکھی جا رہی ہے. بنگال میں خیر ہندی مسلط کرنے کی بات نہیں ہے. بنگال میں جو ہے بڑا احتجاج شروع ہوا. اور دیکھیے، ٹیلی گراف ایک بڑا پیپر ہے کلکتے کا، تو اور ایک دوسری فری پریس بھی ہے. اس میں بھی دیکھیے رپورٹنگ جو کی گئی ہے اس کے اندر کہ مغربی بنگال کی جو چیف منسٹر ہیں ممتا بنرجی، انہوں نے ایک بڑی تحریک شروع کی
اس کا مقصد بنگالی زبان بولنے والوں کا تحفظ ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ملک کے کئی علاقوں میں بنگالی لوگ یعنی ملک کی جو ہے تعمیر نو میں کام کر رہے ہیں، یعنی ورک فورس ہے، کئی علاقوں میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے دلی میں یہ واقعہ ہوا، دلی کے جے ہند کیمپ میں، اور وہاں جو بنگالی جو آباد لوگ تھے ان کو بنگلہ دیشی کہہ کر، روہنگیا کہہ کر ان کے خلاف کارروائی خود حکومت کی طرف سے، پھر ان پر بلڈوزر چلانا، اس پہ کافی بڑا بوال ہوا ہے۔ اب آسام کے اندر، آسام میں بنگالی بولنے والے مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، ان کو بنگلہ دیشی کہہ کر سینکڑوں کی تعداد میں ان کو بنگلہ دیش کی سرحد کی طرف ڈھکیل دیا جا رہا ہے، ان کے گھر ضبط کر لیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ جو ہم کہنے سے نہیں کہہ پا سکتے۔ اخبارات میں بھی بہت طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے، یعنی مرد لوگوں کو پکڑا گیا، ان کو بھیج دیا گیا، ان کے گھر پر قبضہ کیا، بن کے ان کی جو ہے اثاثے تھے جس میں عورت بھی شامل تھی، اس پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ یہ خود سرکار کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور سرکار کی سرپرستی میں بنگالی مسلمانوں کے خلاف یا بنگالی بولنے والوں کے خلاف دیگر طبقات کو مشتعل کیا جا رہا ہے، ان کو ہتھیار دیے جا رہے ہیں۔ تو اس پر دیکھیے ممتا بنرجی نے کہا کہ بنگالیوں کے خلاف، بنگالی بولنے والے چاہے وہ مسلمان ہوں یا ہندو، ہم ایک ہیں۔ ہم بنگالی بولنے والوں کے خلاف جو ہے دیگر زبانوں کے لوگوں کو مشتعل کرنا، ان کو ہتھیار سربراہ کرنا، اور یہ کہنا کہ بنگالی یہ بنگلہ دیشی ہیں، یہ غیر ملکی ہیں، تو یہ ملک کا اتحاد یہ بی جے پی توڑنا چاہتی ہے۔ ملک کا بی جے پی نہ صرف پہلے ہی تقسیم کے لیے یہ لوگ ذمہ دار رہے ہیں، اب مزید کئی تقسیمیں کرنا چاہتی ہے زبان کی بنیاد پر۔ تو دیکھیے یہ لوگ اپنے اقتدار کے لیے، جیسا کہ ہندی ہندو ہندوستان کہہ کے جس طریقے سے نعرہ دیا جا رہا ہے آر ایس ایس کی طرف سے، بی جے پی کی طرف سے، وہاں کے چیف منسٹروں، بی جے پی کے چیف منسٹروں کی طرف سے، جیسا کہ فڈنویس نے اسمبلی میں بیان دیا، ہندو ہندی ہندوستان بول کے، کیا ہندی صرف ہندو لوگوں کی زبان ہے؟ اب دیکھیے شمال میں جتنے بھی لوگ ہیں، مسلمان ہو یا کوئی ہو، سب کی زبان ہندی ہے، یعنی اردو بولنے والے بھی ہندی ہے۔ دیکھوں میں کئی یہاں حیدرآباد میں مشاعروں کا بڑا چلن ہوتا ہے، تو ایک بڑے مشہور شاعر وہ ہیں، پارلیمنٹ کے رکن بھی بن کے بیچارے ہیں، چلیے اچھے آدمی ہیں، ان کی اسکرپٹ ان کے ساتھی سے مل رہا تھا میں، تو ان سے تو ملاقات نہیں ہوئی میری، تو ارے مولا بھائی یہ نہیں صاحب ہندی میں جو اردو لکھتے ہیں، تو اب دیکھیے کہ چل رہے، تو خیر، تو اس کا مطلب میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان خیر ٹھیک ہے، کئی ایسے شاعر ہیں جو ہندی اسکرپٹ میں اردو لکھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا معاملہ، چونکہ اردو سے اتنی واقفیت نہیں ہوگی، لیکن زبان تو اردو جیسی استعمال کرتے ہیں نا وہ، چونکہ تھوڑا سا فرق ہے ہندی اور اردو میں، تو لیکن اسکرپٹ وہ لکھتے ہیں دیوناگری میں لکھ کے لاتے ہیں اردو کی چیز، تو اس طریقے سے عام وہاں کے مسلمانوں میں بھی ہندی کافی ہے، لیکن اب زبان ہندی ہندو ہندوستان کہہ کر جو آر ایس ایس بی جے پی یہ کر رہی، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اس پر کبھی ممتا بنرجی نے جم کر تنقید کی۔ ناظرین، آتے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ۔ اب دیکھیں یہ دنیا کے چودھری سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور یہ اب اسکاٹ لینڈ، اب آپ دیکھیے ان کی آمد کا استقبال کیسا کیا گیا لوگوں میں۔ اب ہمارے پرائم منسٹر کہیں جاتے ہیں دورے پہ تو ان کے لیے ڈائسپورا، انڈین ڈائسپورا یعنی ہندوستان سے، اور شاید یہیں سے لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا، جا کے ان کی جے جاکار ہوتی، سب کچھ ہوتی، لیکن اسکاٹ لینڈ میں کیا ہوا ہے؟ شاید ڈونالڈ ٹرمپ کو ہمارے وزیر اعظم سے سیکھنا چاہیے کچھ۔ ارے بھائی تم جہاں بھی جاتے ہو انڈین ڈائسپورا وہاں استقبال کرتا ہے، وہاں آپ کی جم کے تقریر بھی ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہوگا؟ ڈونالڈ ٹرمپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، یہ کیوں نہیں ہوتا ہوگا؟ اسکاٹ لینڈ آئے اور وہاں ٹھیک ہے سرکاری پروٹوکول میں تو سلامی غلامی ملی ان کو، لیکن جب روڈ پہ آئے تو احتجاج ملا، ٹرمپ تم بھی قاتلوں میں ایک ہو، غزہ کے قاتلوں میں ایک ہو، یہ نعرے لکھتے ہیں۔ کون لکھے یہ؟ کس نے کروائی؟ دیکھیے، تو اسکاٹ لینڈ کی کئی لوگ سڑکوں میں نکل آئے، جبکہ ان کے لیے ایک ایک منٹ کا وقت قیمتی ہوتا ہے، وہ اپنے کاموں سے چھٹی لے کر سینکڑوں کی تعداد میں، اور عجیب عجیب قسم کے جو ہے کٹ آؤٹ لیے ہوئے، کتنی محنت ہوئی ہوگی ان کے پر۔ غزہ کے قاتلوں میں بھی آپ ایک ہو، واپس جاؤ، آپ واپس جاؤ، آپ بھوکوں کو مارنے والے، معصوموں کو، بے ہتھیار والوں کو مارنے والے آپ ہو۔ تو یہ استقبال ہوا۔ تو خیر میں ڈونالڈ ٹرمپ کی بات کہہ رہا تھا کہ وہاں
برطانیہ کے، کیونکہ اسکاٹ لینڈ تو انہی کا ایک سبسڈری ہے، یعنی ان کے زیر اثر ہے، تو اسٹارمر جو ہے ان سے ملاقات کی اور غزہ کی صورتحال پر بات کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، غزہ میں تو جنگ بندی ہونی چاہیے بھائی، جنگ رکنی چاہیے. لیکن حماس کا بھی موقف آیا. حماس کہا کہ تم نسل کشی کرتے جاؤ گے، معصوموں کو مارتے جاؤ گے، روزانہ غذا لینے پہ مارتے جاؤ گے، فلاں مارتے جاؤ گے، بھوک سے لوگوں کو مارتے جاؤ گے، اور پھر کہیں گے جنگ بندی ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا. پہلے اس کو روکیے، اس کے بعد میز پر آئیے. بہت آ چکے ہم جنگ کے یعنی قتل عام کے دوران ہم کئی بار آپ کے ساتھ مل چکے ہیں، لیکن آپ ظالمانہ موقف اختیار کرتے ہیں. ہم کو ڈراتے ہیں، ہم کو مار دیجیے. ہاں مار دیجیے، ہماری لیڈرشپ مر چکی ہے، ہمارے عوام مر رہے ہیں، ہر دن مر رہے ہیں. ہم مرنے سے ڈرنے والوں میں نہیں ہیں. تم ڈرتے ہو مرنے سے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے، یہ کب ہوگی کیا ہوگی نہیں کہہ سکتے. دوسری طرف جرمنی کے شہر برلن، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے فلسطینی پرچم لے کر. کہا کہ کب تک مارو گے انسانیت کو؟ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے آپ، تصویریں چھپی ہیں آج ملک کے اخباروں میں. یہ اور ایک تصویر آئی ہے، دیکھیے، مکہ مکرمہ سے. مصر کا شہری، یعنی کعبۃ اللہ کے قریب، اس نے فلسطینی پرچم لہرا دیا. فلسطینی پرچم لہرا سا، کہا کہ بس جاگو، قتل عام ہو رہا ہے، امت کے لوگ کہاں ہو. اس نے عربی زبان میں جیسے ہی کیا، اس کو دبوچ لیا گیا، سختی سے وارننگ دی گئی. سعودی عرب جو بڑی ہمدردی کے، یعنی مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے، اس پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا. فلسطین کا پرچم، فلسطین کی، اس سے پہلے بھی ایسا ہوا، نعرہ لگانے پہ، فلسطین کا نعرہ لگانے پہ جیل بھیج دیا گیا. اور ایک بلاگر نے اسرائیل کی مذمت کی، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، بھوکوں کو مار رہے ہیں. تو اس نے فون پہ، تو جیسے ہی اطلاع آئی، فون پہ ٹریک کیا، اس کو آ کے جو ہے اس کو دبوچ لیا گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. یعنی اسرائیل کے خلاف بھی نہیں بول سکتے آپ، فلسطین کی تائید میں بھی نہیں بول سکتے آپ. یہ سعودی عرب ہے. ویسے سب اسلامی ملک ویسے ہی ہے، دکھانے کے لیے سب ہے. پھر بھی شاباش ہیں برلن کے لوگ، پھر بھی شاباش ہیں اسکاٹ لینڈ کے لوگ، پھر بھی شاباش ہیں امریکہ کے لوگ، جو باوجود ان پابندیوں کے اپنی بات کو، آواز کو اٹھا رہے ہیں. اب دیکھیے آسٹریلیا میں بھی یہی ہوا، فلسطین کی تائید میں بڑے نعرے لگائے گئے. تو یہ انسانیت الگ چیز ہے، اور خود کو امت واحدہ کہہ کر غلامی کرنے والوں کی صورتحال الگ ہے. تو یہ اب رہی بات غزہ میں کیا ہو رہا ہے. غزہ میں دیکھیے بھوک سے مرنے والوں کی، اب آپ ان کی تصاویر دیکھیے، بچوں کی تصاویر ہے، عورتوں کی تصاویر ہیں، بزرگوں کی ہے. یعنی غذا کی کمی کی وجہ سے ان کی جو حالت ہے وہ زندہ لاشیں ہیں. آپ اندازہ کیجئے، آپ ایک دن کھانا، خیر روزہ رہ کے نہیں کر سکتے، دوسرے دن آپ کو یقین رہتا میں روزہ ہوں تو رات میں تو ملتا میرے کو، رات بھر میں کھاتے رہتا ہوں. جیسا کہ ہمارے رمضان میں لوگ رات بھر فوڈ فیسٹیول مناتے رہتے. ارے مطلب بھائی اتنا کیا ہے، رات بھر ہوٹلیں کھلی، وہ کھانا ہے، یہ کھانا، رہے اس کی بریانی، حلیم اچھی ہے، رے بھائی اس کا جو ہے پتھر کا گوشت اچھا ہے، فلاں. یہ تو آپ دن بھر ٹھیک ہے روزہ رہ رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں. سمجھے روزہ کیا ہے. آپ تصور کر کے دیجئے کہ آپ کو کہیں نوالا ملنے والا نہیں ہے، آپ کیسے گزاریں گے. تو یہ سچویشن ہے، بدترین جو ہے صورتحال غزہ کی بنی ہوئی ہے، اور دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہوئی ہے. کچھ جنگل کی آگ ہے یونان میں، ترکی میں، وہ بھی آج اس کی خبریں دی گئی ہے. اور جہاں تک دیگر خبروں کا تعلق ہے، دیگر خبروں میں دیکھیے پارلیمنٹ کا اجلاس آج بھی جاری رہے گا، اور یہ حکومت کے جواب کا انتظار رہے گا. اور یہ سیار کے بارے میں کیا ہوگا، اس کے بارے میں تو خیر عدالت بھی آج فیصلہ کرے گی. اس طرح ناظرین، آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.